اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 7۔ کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے جناب مادر موسیٰ کو مخاطب کیا، وحی کی نسبت دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ پر۔ بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں کہ جو ماحول ہے اس میں ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، سلیکٹیو جینوسائیڈ ہو رہا ہے کہ جو بیٹے ہیں ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں سے یہ ایک پرومیننٹ خاندان جناب مادر موسیٰ کا، جن کا نام بھی بعض کتابوں کے اندر یوکابد بیان کیا گیا، یوکابد۔ تو یہ جناب مادر موسیٰ ظاہر کہ پریشان تھی، تشویش میں تھی کہ میرا بچہ جو ہے اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر پروردگار عالم نے جناب مادر موسیٰ کو مخاطب کیا اور یہ کہا ان ارضعیہ، کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ اذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، اور جب تمہیں خوف محسوس ہو کہ اب یہ لوگ آئیں گے اور بچے کو نقصان پہنچائیں گے، تو تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ بچے کو دریا کے حوالے کر دو، بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دو۔ لا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رادوہ الیک، ہم اس کو آپ کی طرف واپس پلٹا دیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ اگر آپ اوورآل اس آیت کا جائزہ لیں تو بعض مفسرین نے بہت اچھا ایک جملہ لکھا کہ اس میں 2 امر ہیں، 2 نہیں ہیں اور 2 خوشخبریاں ہیں۔ امر کا مطلب ہوتا ہے یہ کرنا ہے، نہیں کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اور خوشخبری کا مطلب ہوتا ہے گلیڈ ٹائڈنگ، جو مستقبل کے حوالے سے ایک خوشگوار خبر، ایک ایسی خبر جو انسان کے لیے باعث مسرت ہو۔ تو اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو پروردگار عالم نے جو 2 حکم دیے ہیں کہ ڈوز یہ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس بچے کو فیڈ کراؤ، ان ارضعیہ، اس کو فیڈ کراؤ، اس کو لک آفٹر کرو۔ تو 3 مہینے بعض روایات کے اندر آیا کہ 3 مہینے تک مادر موسیٰ اپنے فرزند کو، اپنے لخت جگر کو اسی طریقے سے لک آفٹر کرتی رہیں، اس کو فیڈ کراتی رہیں، یہاں تک کہ 3 مہینے کے بعد ان کا راز بظاہر یہ محسوس ہوا کہ اب منکشف ہو جائے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور وہ آئے۔ بعض روایات کے اندر تو یہاں تک ہے کہ اس موقع پر وہ لوگ آئے، گھر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے تلاشی لی، اور اس موقع پر جناب مادر موسیٰ نے اس بچے کو تنور میں رکھ دیا، اس لیے کہ باقی تو تمام چیزیں جتنی بھی تھیں وہ ایکسپوز تھی، ان کے بارے میں دھیان جا سکتا تھا کہ شاید یہاں پر بچہ ہو، شاید وہاں پر بچہ ہو، مگر تنور ایک اوون ہے، اور اس زمانے کا اوون کہ جس کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ آگ بھی لگی ہوئی ہے اور دھواں بھی نکل رہا ہے، تو اس میں اگر کوئی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ نہ اس کے بچنے کا امکان ہے، نہ ماں سے یہ امید ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس میں رکھے گی، مگر جناب مادر موسیٰ نے بے ساختگی کے ساتھ، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس موقع پر انہوں نے اس بچے کو اس تنور کے اندر، اس اوون کے اندر رکھ دیا۔ جب یہ لوگ آ کر تلاشی لے کر تھک ہار کر چلے گئے تو جناب مادر موسیٰ حیران ہو کر دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں اپنی بیٹی سے کہ جن کا ایک بڑا رول ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جو آگے آئے گا، تو انہوں سے پوچھا کہ کہاں ہے میرا فرزند،
اور انہوں نے بھی جب اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور پھر ان کی توجہ ہوئی کہ ارے میں نے تو اس کو تنور میں رکھ دیا، تو پہلے تو پریشان ہوئی کہ ظاہر ہے کہ اب وہ بچہ کہاں باقی رہے گا کہ جس کو میں نے تنور کے اندر رکھا تھا۔ جب وہاں پر جا کر دیکھا تو نظر یہ آیا کہ وہ خدا کہ جس نے نمرود کی آگ کو گلزار بنا دیا تھا، تنور کی آگ کو بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیے۔ یہ پروردگار عالم کا اہتمام خاص، یعنی یہ روٹین سے ہٹ کر پروردگار عالم کا ایک انتظام۔ تو جناب مادر موسیٰ نے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا اور پھر اس کے بعد وہ صندوق تیار کیا، اور اس کی بھی ڈیٹیل ہے، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، لیکن بہرحال جب وہ صندوق بن گیا ایک باکس سا، اور اس کے اندر جناب مادر موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور پھر اس کے بعد دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ دریا وہی دریا جس کو دریائے نیل کہتے ہیں، نائل، جس کی بنیاد پر وہاں کی سویلائزیشن کو آج تک دریائے نیل کی تہذیب کہا جاتا ہے، نائل سویلائزیشن۔ تو یہ بہت قدیمی تہذیب ہے، ثقافت ہے، تو اس کی موجوں کے حوالے کیا۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر گھر جا کر اگر دیکھ سکیں اور میپس کے اندر لوکیٹ کر سکیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو بستی ہے کہ جو بنی اسرائیل کی بستی تھی وہ ہٹ کرتی، اور جو دریائے نیل ہے پھر اس کی بینک پر یعنی اس کے کنارے پر، ساحل پر آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہاں پر ایک ریور ویو کے ساتھ فرعون کا محل تھا۔ ظاہر ہے کہ جو پوش ایریاز ہوتے ہیں اس کے اندر ان چیزوں کا اگر امکان ہو تو خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک اچھا ویو ملنا چاہیے، تو جو ریور ویو ہے یا جو دریا کا نظارہ ہے وہ محل سے کیا جا سکتا تھا، اور وہیں پر فرعون اور فرعون کے گھر والے رہا کرتے تھے۔ تو جب چاہیں مثلاً وہ دریا پر بھی جا سکیں، اس کی موجوں سے کو بھی انجوائے کر سکیں، اس نظارے کو بھی دیکھ سکیں، تو وہاں پر بھی یہ سارے واقعات پیش آئے۔ تو یہاں جو پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس بچے کو لک آفٹر کرو، اس کو فیڈ کرو۔ جب تمہیں اس بات کا خوف محسوس ہو کہ اب یہ خطرے میں آ گیا ہے تو پھر اس بچے کو القی ہے فی الیم، دریا کی موجوں کے حوالے کر دو۔ دو نمبر 3 جس کے اندر نہیں کی گئی، لا تخافی، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ کل بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جو خوف ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، کہ یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے، تو لا تخافی، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ محفوظ رہے گا۔ ولا تحزنی، اور غمزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرا بچہ مجھ سے چھن گیا، یعنی اسے تو کچھ نہیں ہوگا مگر میری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے، تو یہ میرے لیے باعث غم ہے، یہ میرے لیے باعث حزن ہے، یہ میرے لیے گریف کا باعث ہے۔ تو کہا کہ غم زدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ 2 ڈوز ہو گئے اور 2 ڈونٹس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو گلیڈ ٹائڈنگ ہے اس میں پہلی یہ کہ رادوہ الیکا، ہم اسے آپ کے طرف واپس پلٹا دیں گے، یعنی کچھ عرصے کے لیے آپ کی نظروں سے یہ اوجھل ہو رہا ہے مگر یہ ہے کہ ہم اس کو واپس آپ کی طرف پلٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مستقبل میں ہم اس کی رسالت کا اعلان کریں گے، یہ رسولوں میں سے ہوگا، یعنی یہ غیر معمولی شخصیت ہے۔ اب یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں، ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو حل ہو جاتا ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ برادران عزیز، میں کوئی روایتی مجلس اس وقت نہیں پڑھ رہا، مگر آپ دیکھیں گے کہ تفسیر قرآن کے ذیل میں اگر قرآن کی آیتوں پر ہم غور کریں تو ہمارے بہت سارے جو عقائد کے مسائل ہیں اور معاملات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اسے ہدایت ملتی اور ملنی بھی چاہیے کہ قرآن مجید اولین سورس ہے عقائد کے حوالے سے، علم کلام کے حوالے سے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو یہاں جو پروردگار عالم نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اوحینا، ہم نے مادر موسیٰ کے اوپر وحی کی۔ تو یہ وحی نبیوں سے خاص نہیں ہے، یہ وحی رسولوں سے خاص نہیں ہے، کیا وحی نبی اور رسول کے علاوہ بھی کسی اور پر ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم بحث بن گئی، یعنی اگر آپ علم کلام کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ بحث نظر آئے گی۔ بات یہ ہے کہ آل محمد کے فضائل میں ایک چیز ہم کو ملتی ہے کہ ان کے پاس ملائکہ کا نزول ہوتا تھا۔ اب یہ ملائکہ کا نزول آل محمد اور خاص طور پر خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پیغمبر اکرم کے پاس جناب جبرائیل آتے تھے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، پیغمبر اکرم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، نبیوں کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر کیا نبیوں سے ہٹ کر بھی کسی کے اوپر فرشتہ نازل ہو سکتا ہے؟ نبیوں سے ہٹ کر بھی کسی کے اوپر وحی آ سکتی ہے؟ یہ طے ہے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ تو اگر وہ آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اور ہم اسٹیبلش یہ کریں اور ایزیوم یہ کریں کہ نبی ہی کے اوپر وحی آ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد کسی اور کے اوپر وحی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ کوئی نبی نہیں ہے۔ کسی اور کے اوپر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی اور نبی ہی نہیں ہے۔ مگر یہ مفروضہ ہی غلط ہے۔ نبوت ان کے اوپر ختم ہو چکی، لا شک فیہ ولا ریب، رسالت ان کے اوپر ختم ہو چکی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر آیہ ختم نبوت کو رکھا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کے خاتم ہیں۔ اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت ختم نبوت، بالکل درست ہے، بالکل اسٹیبلشڈ ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس کو آپ کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ کہ یہ مفروضہ ہی غلط ہے۔ وحی کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کو آپ کہیں گے وحی تشریعی، کہ جس کا تعلق نبوت اور رسالت کے ساتھ خاص، ورنہ نبیوں کے علاوہ کسی اور کے اوپر وحی نہیں ہو سکتی ہے، یہ کس نے کہا؟ یا تو ہم یہ مانیں کہ جناب مادر موسیٰ جو ہیں وہ نبی ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ نہیں، خواتین میں سے کسی کو بھی پروردگار عالم نے نبی نہیں بنایا۔ خواتین میں سے پروردگار عالم نے استفاء ضرور کیا ہے، چنا ضرور ہے، ممتاز ضرور کیا ہے، پروردگار عالم نے نمایاں کیا، ہائی لائٹ کیا ہے خواتین میں سے بعض خواتین کو، ماضی کی خواتین میں سے بھی اور اس امت میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر بحث یہ ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے کیا کسی خاتون کو نبی بنایا؟ جواب جی نہیں۔ کیا خدا نے کسی خاتون کو رسول بنایا؟ جواب جی نہیں۔ کیا خدا نے کسی خاتون کے اوپر فرشتے کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ جواب جی ہاں، بالکل بھیجا، بالکل بھیجا۔ اور یہیں سے وہ بحث شروع ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ خاتون جنت کے جو نام ہیں نا بی بی کے، ان ناموں کے اندر آپ کو ایک فہرست ملے گی۔ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، روایت ہے کہ جناب سیدہ کے 9 تو ایسے نام ہیں جو عند اللہ، پروردگار عالم کی طرف سے ایک اندیت رکھتے ہیں، قربت رکھتے ہیں۔ اس بی بی کی قربت کا کیا معاملہ ہوگا جس کے نام عند اللہ مقبول ہیں؟ واقعاً بہت بڑی شخصیت۔ بی بی کے ناموں میں فاطمہ، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، طاہرہ، بتول، عذرا اور ایک نام محدثہ۔ ان ناموں کے اندر یہ جو نام ہے محدثہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثہ کا مطلب یہ ہے کہ جن سے فرشتوں نے گفتگو کی۔ دیکھ، فاطمہ اس کا بھی ایک مطلب ہے، راضیہ اس کا بھی ایک مطلب ہے، مرضیہ اس کا بھی مطلب ہے۔ محدثہ کا کیا مطلب ہے؟ محدثہ کا مطلب یہ ہے وہ بی بی کہ جس سے فرشتوں نے گفتگو کی۔ اب اس کے اوپر اعتراض کیا گیا بعض کم ظرف افراد نے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جو شیعہ نہیں ہیں وہ جناب سیدہ کے فضائل کے منکر ہیں، ان میں سے بھی ایک سے بڑھ کر ایک آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم ان سب کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ بہرحال ایک گروہ ہے ناسبیت کا پروردہ کہ جو آل محمد کے فضائل کو ہضم نہیں کر پاتا۔ خاتون جنت کے اس نام پر یہ اعتراض کیا گیا۔ محدثہ اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثہ تو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے فرشتوں نے گفتگو کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہزادی کی یہ فضیلت ہو کہ فرشتے ان سے گفتگو کریں؟ ہم نے کہا رکیے، آپ نے غلط سمجھا، ہم نے یہ کہا ہی نہیں۔ کہا کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ شہزادی سے فرشتوں نے گفتگو کی؟ کہا کہ یہ تو بالکل کہا۔ کہ یہ تو ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ زہرا سے بی بی سے فرشتے گفتگو کریں، یہ جناب سیدہ کی فضیلت کیسی ہو سکتی ہے؟ کہا اس کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس پہلی بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ فرشتوں نے بی بی سے گفتگو کی، بالکل کی، مگر یہ جناب سیدہ کی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے ان سے گفتگو کی، اس کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ یہ بی بی کی فضیلت نہیں ہے کہ فرشتے ان سے گفتگو کرتے تھے، یہ فرشتوں کی فضیلت تھی کہ وہ بی بی سے ہم کلام ہوتے تھے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب اس کے بعد بحث وہاں پر آ گئی کہ جناب ٹھیک ہے، چلیے فرشتوں کی فضیلت، مگر یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ایکچولی کیس کیا آتا ہے کہ آپ سنتے ہیں مصحف فاطمہ، ایک مصحف، ایک کتاب جو جناب سیدہ سے منسوب ہے، جو آل محمد کا ایک خاص خزانہ مانا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اگر آپ وصیت نامہ پڑھیں گے تو بہت قیمتی وصیت نامہ ہے، تو اس کے اندر آپ کو ابتدا ہی کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر فخر ملے گا، کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن جیسی کتاب کو نازل کیا، وہ ہماری میراث ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں نہج البلاغہ کے اوپر جو مولا کا کلام ہے، وہ ہماری میراث ہے۔
ہم فخر کرتے ہیں صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ پر جو چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، وہ ہماری میراث ہے، وہ آل محمد کی میراث ہے۔ اور ہم فخر کرتے ہیں مصحف فاطمہ پر، نام لے کر انہوں نے وہاں پر اس کا ذکر کیا۔ تو مصحف فاطمہ کا یہ وہ مصحف اور وہ کتاب کہ جب پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی اور وفات پیغمبر کے بعد جناب سیدہ گریہ کرتی تھیں، غمزدہ تھیں، تو پروردگار عالم نے ملائکہ کو نازل کیا کہ وہ ان سے گفتگو کریں، اور ان پر ملائکہ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ اس وقت جو باتیں ہوئی ان میں مستقبل کی بہت ساری باتیں تھیں، اور ان باتوں کو محفوظ کر لیا گیا، اور محفوظ کر کے ایک نوشتے کی صورت، ایک کتاب کی صورت دے دی گئی۔ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کے مقابلے پر نہیں ہے۔ قرآن الہامی کتاب، وحی پروردگار، جس کا اعجاز ہونا، معجزہ ہونا اور لوگوں کے لیے ہدی للناس ہونا، وہ اینگل ہی الگ ہے۔ یہ آل محمد سے خاص تھا مصحف فاطمہ۔ مگر یہ جو اعتراض کیا گیا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتہ نبی سے ہٹ کر گفتگو کرے، کیا اس کی کوئی اور مثال ہے؟ کہ جواب جی ہاں، قرآن مجید کو آپ کھول کر دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ پروردگار عالم نے مادر موسیٰ پر وحی کے الفاظ کو استعمال کیا ہے کہ اوحینا الی ام موسیٰ۔ اب آپ اس کو الہام کہیے، فرشتوں کے ذریعے سے گفتگو کہیے، جو بھی نام دیجیے، مگر یہ طے ہے کہ لفظ پروردگار عالم نے وحی کا استعمال کیا۔ یہاں میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کروں کہ اگر آپ وحی کے لفظی مطلب کے اوپر جائیں گے نا، اشارہ کرنا، چھپ کر کسی بات کی طرف متوجہ کر دینا، القاء کر دینا، دل میں کسی بات کو ڈال دینا، یہ سب وحی کے مفہوم میں شامل ہے۔ اگر آپ نے اشارہ کر دیا، مثلا آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہے اور آپ نے کسی کو اشارہ کر دیا یوں کہ میں پانی کا طلبگار ہوں، یہ بھی وحی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جناب زکریا علیہ السلام کے حوالے سے یہ لکھا کہ وہ نکلے محراب سے اور انہوں نے وحی کی لوگوں کو کہ سبحو، کہ تسبیح کرو پروردگار عالم کی بکرتم و عشیہ، صبح شام۔ وہاں پر لفظ وہی استعمال کیا جس کا مادہ وہی ہے، تو ان کا اشارہ کرنا اس کے لیے بھی یہ ہے لغوی مطلب۔ پھر اس کے بعد اگر آگے بڑھیں گے تو لفظ وحی آپ کو استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا قرآن مجید ہی کے اندر۔ جب پروردگار عالم کسی انسٹکٹیو گائیڈنس کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا۔ مثلا شہد کی مکھی، تو پروردگار عالم کہتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی۔ تو یہ وحی کی، یہ کس اعتبار سے وحی کی؟ ظاہر ہے کہ اس وحی کا تعلق فرشتے کے نزول کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وحی ہے کہ جس کے اندر ایک چیز جو انسٹنکٹیولی ان بلٹ اس کے اندر گائیڈنس موجود ہے کہ شہد کیسے تیار کرنا ہے، کیسے جانا ہے پھولوں تک، کیسے اس کا رس نکالنا ہے، کیسے اس کو جمع کرنا ہے، کیسے اس کو مینوفیکچر کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی ہنی کی صورت میں یا شہد کی صورت میں اس کو ٹرانسفارم کر دینا۔ کہیں اس کو کون سکھاتا ہے؟ کیا اس نے کسی کالج میں داخلہ لیا، کسی انسٹیٹیوٹ سے ڈپلوما کیا؟ نہیں، یہ انسٹنکٹیو ہے۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ پروردگار عالم نے جو انسٹنکٹیو گائیڈنس ہوتی ہے اس کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا۔ اس کی بہت مثالیں بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ غور فرمائیے تو ہم ایک تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ایکوائرڈ ہماری نالج ہوتی ہے، کہ جس کے لیے ہم لوگ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، ڈگریز لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کسی جگہ جا کر نہیں سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں، تو یہ مسکرانا کہیں جا کر آپ نے سیکھا؟ یا اگر آپ پریشان ہوتے ہیں تو غمزدہ ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں، یہ کہیں سیکھتے ہیں؟ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی مسرت کا اظہار کھلکھلا کر کرتا ہے، اپنے غم کا اظہار آنسوؤں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا رنگ آپ محسوس کرتے ہیں، یہ ہرا ہے۔ یہ لفظ ہرا یہ تو آپ نے سیکھا، مگر یہ جو آپ کی آنکھ ہرے کو ہرا دیکھ رہی ہے، بلو کو بلو دیکھ رہی ہے، پیلے کو پیلا دیکھ رہی ہے، یہ ہم نے کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر نہیں سیکھا۔ یہ ہماری آنکھ کو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ وہ ہرے کو ہرا دیکھے، نیلے کو نیلا دیکھے، پیلے کو پیلا دیکھے۔ یہ بھی وحی پروردگار ہے جو پروردگار عالم نے انسان کو بنایا ہی اس طرح سے۔ تو یہ جو تعبیر ہے کہ بنایا ہی اس طرح سے، اس کو آپ انسٹنکٹیو کہیے، نیچرل کہیے، فطری کہیے، جبلی کہیے، یہ تمام تر چیزیں، ان سب کو کہا جائے گا وحی جبلی یا وحی تکوینی۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو زمین کے اندر نیچے پینیٹریٹ کرتی ہیں، وہ اندر ہی اندر اگتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو زمین کے اوپر، جس کو ایپیجیل جرمینیشن اور ہائپوجیل جرمینیشن کہا جاتا ہے، کہ آلو ہے وہ زمین کے اندر اگتا ہے،
لیکن ظاہر ہے کہ چاول کی فصل ہے، گنے کی فصل ہے، وہ اوپر کی طرف آتی، تو یہ اوپر آنا ہے یا نیچے جانا ہے، اس کو کس نے بتایا؟ یہ جو اس کا میکانزم بنا ہوا ہے، اس کے لیے بھی پروردگار عالم نے گویا وہی کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ جو شہد کی مکھی کے لیے لفظ استعمال کیا، اس سے میں یہ انفر کر رہا ہوں کہ یہ پروردگار عالم کی تعبیرات ہیں۔ تو وہ چیزیں کہ جو کسی کو اشارے کے ذریعے سے بتا دی جائیں وہ بھی وہی ہے، وہ چیزیں کہ جو کسی کے اندر انسٹنکٹیولی رکھ دی جائیں وہ بھی وہی ہے، اور وہ چیزیں کہ جو باقاعدہ کسی فرشتے کو اتار کر کسی کو متوجہ کیا جائے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ، ان کے پاس فرشتہ آیا، قرآن مجید پوری تفصیل بیان کر رہا، اور اس فرشتے نے آ کر جناب مریم سے یہ کہا کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، اور انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی انسان نے آج تک چھوا نہیں، یعنی ورجن ہوتے ہوئے مجھے بیٹا کیسے مل سکتا ہے؟ تو یہ ساری گفتگو اس وقت ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ نہیں پڑھ رہے ہیں، میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے کے ذیل میں جناب مریم سلام اللہ علیہ فرشتے سے گفتگو تو کر رہی ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ نبی اور رسول کے علاوہ کسی اور سے فرشتے گفتگو ہی نہیں کر سکتے تو اس سارے جتنے ریفرنسز ہیں ان کا ہم کیا کریں گے؟ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ان تمام تر چیزوں کو رکھ کر بتایا کہ یاد رکھنا وحی تشریعی اور ہوتی ہے، وحی تعظیمی اور ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کسی کی عظمت کے اظہار کے لیے بھی یہ کر سکتا ہے کہ فرشتے کو نازل کرے، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس بحث کو اور طول دیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید ان لوگوں کی گفتگو بھی نقل کرتا ہے کہ جن کے وقت آخر فرشتہ آتا ہے اور ان کی روح قبض کرتا ہے، تو ان کی جو گفتگو ہے اس گفتگو کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے پروردگار ہم کو پلٹا دے دنیا میں واپس تاکہ ہم نیک اعمال انجام دے سکیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو باتیں ہیں جو یہ کر رہا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ یہ پروردگار عالم سے براہ راست گفتگو ہے یا فرشتوں کے ذریعے سے گفتگو ہے؟ تو وہ فرشتہ جو روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے، تو جب تک اس نے روح قبض نہیں کی ہے تو وہ بندہ دنیا ہی میں تو ہے۔ جب تک وہ دنیا کے اندر ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر اپنے وقت آخر بھی وہ فرشتے سے ملاقات کر سکتا ہے، تو جو مرکز اور محبوب پروردگار ہے یقیناً پروردگار عالم ان کے اوپر فرشتوں کو نازل بھی کر سکتا ہے اور ان سے فرشتے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد برادران عزیز اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ایک اور بھی چیز ہے کہ جس کو الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو دل میں خیالات آتے ہیں، اگر وہ اچھے خیالات ہیں تو ان کو الہام کہا جاتا ہے۔ یہ خود وحی کی ایک قسموں میں سے قسم ہے، اور اس کے مقابلے پر ہے وسوسہ۔ ایک ہے الہام اور ایک ہے وسوسہ۔ وسوسے کا مطلب ہے نیگیٹو تھاٹس، برے خیالات۔ الہام کا مطلب ہے اچھے خیالات، وہ ہر ایک کو آتے ہیں۔ میرے ذہن میں، میرے دل میں ایک خیال آیا اور اچھا خیال آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سورس کیا ہے کہ پروردگار کی طرف سے کسی فرشتے نے اس کو القاء کیا۔ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو معراج السعادہ کے اندر علامہ نراقی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اردو ترجمہ عروج السعادہ کے نام سے، وہاں پر بھی آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ اچھے خیالات اور برے خیالات۔ برے خیالات شیطان کی طرف سے، اس کا ذکر بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ ناس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو ملک الناس ہے، الہ الناس ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ من شر الوسواس، وسواس کے مقابلے پر، اس شر کے مقابلے پر۔ وہ کس کی طرف سے؟ الخناس، شیطان کے ناموں میں سے ایک نام، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہی کہ جو دلوں کے اندر وہ ڈالتا رہتا ہے۔ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ جو سیٹن یا شیطان ہے، اور پھر جو اس کے بہاف پر آفیشلی اس کے چیلے ہیں، اس کی سورس ہے، اس کے فوج ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی جو برائی کی ترویج کرنے والے ہیں، ترغیب کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب الٹیمیٹلی پھر شیطان کے لشکری بن جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید کے اندر یہ وحی کا لفظ شیطان کے وسوسے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہ ایک نیگیٹو وحی ہو گئی۔ جب اشارے کی بات ہے تو اشارہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وحی کا جو لفظ ہے وہ کافی وسعت رکھتا ہے۔ اشارہ، دل میں کوئی بات ڈال دینا، انسٹنکٹیو کوئی گائیڈنس دینی ہے، کوئی برا خیال دل کے اندر ڈالنا ہے، ان تمام تر چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وحی وہ ہے کہ جو خاص ہے نبیوں کے لیے اور رسولوں کے لیے، بے شک
وہ ختم ہو چکی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. سورہ شورى. پروردگار فرماتا ہے شرع لکم من الدین، ہم نے آپ کی طرف شریعت کی، دین کو بھیجا، ما وصى به نوحا، جس کی اللہ نے وصیت کی تھی نوح کو، وما اوحینا الیک، اور جس کی ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اسی کی وصیت ہم نے کی ابراہیم کی طرف، موسیٰ کی طرف، عیسیٰ کی طرف، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. تو آپ غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لفظ وحی ایک وسیع معنی رکھتا ہے، جس کا ایک مصداق نبوت اور شریعت اور رسالت کے ساتھ خاص، وہ نبی اور رسول کے ساتھ ختم. لیکن اس کے علاوہ اس لفظ کی جو وسعت ہے اس کو محدود کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، ان ارضعیہ، کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ، فاذا خفتی علیہ، اور جب تمہیں خوف ہو، فالقیہ فی الیم، تو اسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دو، ولا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ غم کرنے کی ضرورت ہے. انا رادوہ الیک، ہم اس کو آپ کی طرف واپس پلٹا دیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بٹ نیچرل جناب مادر موسیٰ نے اس پر عمل کیا، اور جب اسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا. آپ میں سے وہ احباب کہ جو فقہ کا ذوق رکھتے ہیں وہ ایک لفظ سے واقف ہوں گے، اور وہ ہے لقطہ، لام قاف دو نقطوں والا، توئیں اور پھر ہے، لقطہ. اگر آپ توضیح المسائل دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ لفظ مل جائے گا، گری پڑی چیزوں کے مسائل. اصل جو لفظ ہے وہ ہے لقطہ، لقطہ کے مسائل، یعنی کوئی چیز کہیں گری پڑی مل گئی تو پھر اس کے مسائل کیا ہیں، اس کو اٹھا کر رکھ سکتے ہیں، اعلان کرانا ہے، وہ تفصیل اپنے مقام پر. اسی لفظ سے یہ لفظ بنا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، یعنی فرعون والوں نے، فرعون کے گھر والوں نے ان کو وہاں سے اٹھا لیا. یعنی یہ اب جو صندوق تھا وہ آہستہ 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 آگے بڑھتا رہا. ظاہر کہ بظاہر تو موجوں کے رحم و کرم پر تھا، مگر پروردگار عالم کی مشیت یہ تھی کہ اسے وہاں پر پہنچایا جائے کہ جہاں پر فرعون والوں کا محل تھا. تو جب وہ وہاں پر پہنچ گیا تو جو افراد وہاں پر موجود تھے فرعون کے گھر والے، انہوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے وہاں سے اس کو اٹھا لیا. اور جب اٹھا کر دیکھا تو پھر ان کو نظر آیا کہ اس کے اندر تو ایک بچہ موجود ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے انہوں نے اٹھا لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کے لیے غم کا باعث بنے. بٹ نیچرل انہوں نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا. اس کو اصطلاح کے اندر کہتے ہیں لام عاقبت. ایک تو ہوتی ہے لام علت، ایک تو ہوتا ہے لام علت، یعنی لام استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، ایک ہوتا ہے اس کا مطلب کہ اس وجہ سے، کہ یہ کام میں نے اس وجہ سے کیا، اور ایک ہوتا ہے لام عاقبت، کہ جو یہ کام کیا اس کا یہ نتیجہ نکلنا تھا. تو اس کے لیے عام طور پر جو گرامر کی کتابوں کے اندر مثال بیان کی جاتی ہے وہ یہ آیت، اس کو بیان کیا جاتا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ انہوں نے اٹھا لیا آل فرعون نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچہ بن گیا ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث. اس لیے کہ یہی تو وہ بچہ تھا کہ جس نے بالآخر وہ کام کرنا تھا. اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، یقیناً فرعون، حامان اور ان کے لشکر والے یہ سب کے سب خطا پر تھے، وہ غلطی پر تھے. ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ پروردگار عالم کا منصوبہ کیا ہے. وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی زوجہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، کہ ارے یہ تو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، کم سے کم بیٹا نہیں تھا. اب آپ اس کو اگر دیکھیں گے، مثلا جوئش ورژن دیکھیں گے تو یہاں پر جناب آسیہ کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. ہم جانتے ہیں کہ ان کا نام جناب آسیہ تھا، مگر وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو بعض دوسرے رشتہ داروں کا تذکرہ آپ کو ملے گا. قرآن مجید نے اس بات کی صراحت کی ہے
کہ امرأۃ فرعون، یہ جو فرعون کی زوجہ ہے، انہوں نے اس موقع پر آگے بڑھ کر اس بچے کی جان بچائی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ کوئی کیوں اپنے بچے کو اس طرح سے دریا کے حوالے کرے گا. یقیناً یہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا بیٹا ہے، اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ ہمارے سپاہی آئیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. تو انہوں نے بچانے کے لیے اس کو دریا کے حوالے کر دیا. تو دریا کے حوالے کر دیا بچانے کے لیے، مگر ہمارے ہاتھ لگ گیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسے قتل کر دینا چاہیے. مگر جب قتل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے تو اس موقع پر جناب آسیہ نے انٹروین کیا، اور جناب آسیہ نے انٹروین کر کے یہ کہا قرۃ عین لی و لک، کہ میرے لیے اور تمہارے لیے یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. یعنی یہ بچہ ہم اسے گود لے لیتے ہیں، اسے پالتے ہیں، اور جب ہمارے درمیان بڑا ہوگا تو جو ہمارے انداز ہیں، جو ہمارا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق یہ پروان چڑھے گا. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک اور دلچسپ بات گزارش کروں، اور یہ آپ کے ذوق سے بھی بہت قریب ہے. اور وہ کیا؟ قرآن مجید کے اندر ایک بہت عمدہ آیت ہے. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، شاہدن علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے. وہ رسول کیسا ہے؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. یہ سورہ مزمل میں قرآن مجید کا 73واں سورہ، بہت مشہور ہے، آپ میں سے بہت سو کو تو یہ سورہ یاد بھی ہوگا. ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا شاہدن علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے، ویسا ہی رسول بھیجا کہ جیسا ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا تھا. اب اس سے انفر کیا گیا کہ جناب دیکھیے کتنی مماثلت ہے، اور واقعی مماثلت ہے. یعنی ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو حضرت ختمی مرتبت ہو گئے موسیٰ جیسے، اور پھر موسیٰ کے بھائی کون ہیں؟ ہارون. اور بخاری کی حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم نے کیا کہا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی تو مجھ سے ویسے ہی ہے کہ جیسے ہارون موسیٰ سے تھا، الا انہ لا نبی بعدی، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. تو پیغمبر ہو گئے موسیٰ جیسے، علی ہو گئے ہارون جیسے. بس ڈر یہی تھا کہ امت بنی اسرائیل جیسی نہ ہو جائے، اور بدبختی یہ ہے کہ امت نے بھی بنی اسرائیل جیسے بہت سارے کام کیے. لیکن اب آگے بڑھ کر، یعنی یہ تو وہ نقطہ ہے نا کہ جو عام طور پر ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، مگر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک مبینہ اعتراض جو کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ آپ ذرا دیکھیے کہ اگر پیغمبر اکرم موسیٰ جیسے اور علی ہارون جیسے، تو پھر موسیٰ کو کس نے پالا تھا؟ موسیٰ کو فرعون نے پالا تھا. کہ جب موسیٰ کو فرعون نے پالا تھا تو جو موسیٰ کو پالنے والا ہے، اب یہ دیکھو کہ مصطفیٰ کو کون پالنے والے ہیں؟ تو جو مصطفیٰ کو پالنے والا ہے وہ اس جیسا ہے کہ جو موسیٰ کے جو پیغمبر کو پالنے والا ہے، پھر وہ ویسا ہی ہوگا کہ جیسا موسیٰ کو پالنے والا تھا، معاذ اللہ. تو یہاں پر یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر آپ غور فرمائیے تو فرعون نے موسیٰ کو نہیں پالا. فرعون کے محل میں ضرور ہے مگر فرعون نے نہیں پالا. فرعون تو قتل کرنا چاہتا تھا، فرعون تو قتل کرنا چاہتا تھا، پالا ہے جناب آسیہ نے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے پیغمبر موسیٰ جیسے، علی ہارون جیسے، تو بالکل اسی طریقے سے جو مصطفیٰ کا پالنے والا ہے وہ ویسا کہ جیسے موسیٰ کو پالنے والی آسیہ. تو جس طرح سے آسیہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، اسی طرح سے ابو طالب کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. آپ الفاظ پر غور کیجئے. وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا زوجہ فرعون نے، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو. یہ الفاظ ہیں، وہ تو قتل کرنا چاہ رہے تھے. کہا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا، عین ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. وہم لا یشعرون، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اس طرف ہو رہا تھا. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مادر موسیٰ کی کیا کیفیت تھی؟ یقیناً پروردگار عالم نے ان کو یہ خوشخبری دی تھی کہ ہم اس بچے کو آپ کی طرف واپس پلٹا دیں گے. مگر ماں تو پھر ماں ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بےتاب ہو رہا تھا. وہ تڑپ رہی تھی، بے چین تھی، یقین رکھتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بچے کی جدائی پر انتہائی مضطرب، انتہائی پریشان. ان قادت لتبدی بہی، اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی. ان سے تحمل نہیں ہو پا رہا تھا، وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی. لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو سنبھال کے نہ رکھتے اور جھوڑ کر نہ رکھتے تو قریب تھا
کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی ہیں. یہ دیکھیے پروردگار عالم کی طرف سے عنایت کہ جب ایک پریشانی آتی ہے تو پھر پروردگار عالم اس پریشانی کو سہنے کے لیے حوصلہ بھی فراہم کرتا ہے. اس کو پھر واپس ملائیے اس آیت کے ساتھ جو قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر آپ کو ملے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی کو بھی اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف اور ذمہ داری نہیں دیتا. ذمہ داریاں آتی ہیں، ہر ایک کے اوپر آتی ہیں. صحت کے اعتبار سے مسائل آ سکتے ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں. دولت چلی گئی، غربت آ گئی، یقیناً پریشانیاں ہو سکتی ہیں. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے جس کو جتنی تکلیف دی ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جو اس کی کیپیسٹی کے ان اکارڈنس ہے. بیونڈ دا کیپیسٹی پروردگار عالم کسی کو بھی کوئی ذمہ داری نہیں دیتا. یہ یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے لولا ان ربطنا، ہم نے جب یہ ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی تھی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کے دل کو سنبھالا کہ ان کے اندر اتنا تحمل آ جائے، ان کے اندر اتنی برداشت آ جائے کہ وہ اس راز کو فاش نہ کریں. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنین میں سے ثابت ہوں. یعنی وہ چیز جو ہم نے ان کو بتائی تھی ان کو یقیناً پتا تھا کہ یہ ہونا ہے، مگر برادران عزیز بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک ہے علم اور ایک ہے اطمینان. علم کا تعلق دماغ کے ساتھ، ایمان اور اطمینان کا تعلق دل کے ساتھ. یعنی کئی مرتبہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں وہ ہمارے لیے معلوم ہے، مگر معلوم ہونا اور ہے، معلوم ہونے کے بعد ایمان ہونا اور بات. انسان اپنی معلومات کے اوپر کمپرومائز کرتا ہے. میں اس بحث کو ان مثالوں کی طرف نہیں لے جانا چاہتا جن کو اس ممبر سے بھی میں نے بہت سالوں پہلے بیان کیا تھا، مگر صرف ان میں سے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. مجھے بتائیے کہ کیا شوگر پیشنٹ کو نہیں معلوم ہے کہ مٹھائی اس کے لیے نقصان دہ؟ اس کے علم میں تو ہے. تو پھر کیا سبب ہے کہ گاجر کا حلوہ سامنے آئے تو ہاتھ بے قابو ہو جاتا؟ اس کے علم میں ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ. تو یاد رکھیے گا جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. جاننے کا تعلق علم کے ساتھ ہے، ماننے کا تعلق نفس اور دل کے ساتھ. یہ جو کہا جاتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں مگر میرا دل نہیں مانتا، جس کے لیے پھر تقویٰ کی وہ جو بحث آتی ہے کہ تقویٰ کہتے ہی اس بات کو ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اس کے قابو میں آ جائے. تو خاص طور پر جب یہ جذبات کے معاملات آتے ہیں، رشتہ داری کے معاملات آتے ہیں، ماں کے لیے اولاد کا معاملہ تو بہت سینسٹیو ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مادر موسیٰ پروردگار کہہ رہا فارغہ، وہ بےتاب ہو گئیں، وہ بے قرار ہو گئیں، اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتے، وہ اس راز کو ظاہر کر دیتے. لولا ان ربطنا، اگر ہم ان کے دل کو مربوط نہ رکھتے، اگر ہم ان کے دل کو تھام کر نہ رکھتے، اسے مضبوط نہ بناتے. ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ صاحبان ایمان میں سے ثابت ہوں. یعنی جو علم ان کے پاس ہے وہ ان کے دماغ میں ہے، ہم نے وحی تو کر دی تھی، مگر اس وحی کو وہ اپنے دل میں بھی جاگزی کر سکے، وہ ان کے اخلاق اور ان کے نفس اور ان کے وجود کا حصہ بن جائے. اس کے لیے ہم نے اس موقع پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اب دیکھیے برادران عزیز، ظاہر کہ آج کی گفتگو کو ہمیں یہیں پر روکنا ہوگا. یہ آیت نمبر 10 ہے کہ جہاں تک بات پہنچی. آپ دیکھیے کہ جب پروردگار عالم کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے تو پھر اس کے دل میں وہ حوصلہ پیدا کرتا ہے. یہ حوصلہ کہاں کہاں خدا نے پیدا کیا؟ یہ آپ کو ملے گا کہ جب حسین مظلوم کی ولادت ہوئی اس موقع پر جناب سیدہ نے گریہ کیا، پیغمبر اکرم نے گریہ کیا. یہ گریہ بالکل برحق ہے، گریہ بالکل حق ہے. گریہ اس بات کی علامت ہے کہ اس غم کو محسوس کیا گیا جو مستقبل میں ہونا ہے، لیکن اس کو محسوس کیا گیا. پروردگار عالم اس غم کو ایک علامت بنانا چاہتا ہے. بے شک یہ غم بالکل حق ہے. اس بچے کو ذبح کر دیا جائے گا. پیغمبر اکرم زار زار آنسو بہاتے رہے. صحیح ستہ کی روایت ہے کہ جناب ام سلمہ فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ بچہ آیا اور پیغمبر اکرم وحی کے لیے کمرے میں تھے، مجھ سے یہ کہا تھا کہ کسی کو مت آنے دینا. بچہ آیا تو میں نے روک دیا، اور امام حسین نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں نانا کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو میں نے یہ کہا کہ بیٹے تمہارے نانا نے منع کیا کہ میں کسی کو نہ آنے دوں. تو امام حسین مچل گئے، اور جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کو منع کیا ہے تو کیا ہم کو بھی منع کیا ہے؟ اس وقت کچھ ناراحت ہوئے اور وہاں سے جانے لگے، کچھ آنکھوں میں آنسو آ گئے.
اور اندر سے پیغمبر اکرم نے آواز دی، اے ام سلمہ میرے بیٹے کو ناراض کر دیا۔ اب امام حسین کو جناب ام سلمہ لے کر آئیں اور پیغمبر اکرم کی گود میں ہیں حسین مظلوم، اور پیغمبر اکرم کی جب گود میں ہیں تو پیغمبر اکرم کے سینے پر ہیں، ام سلمہ پھر باہر ہیں، دروازے کے باہر ہے، دروازہ بند ہے، اور جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ پیغمبر اکرم کی صدائے گریہ بلند ہوئی۔ علامہ سید علی نقی صاحب اسے استدلال کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر چپکے چپکے کوئی رو رہا ہو تو اس کی آواز بہت فاصلے تک نہیں جائے گی، لیکن اگر ایک خاتون ہے وہ کمرے کے باہر کھڑی ہیں، دروازہ بھی بند ہے، اور وہاں تک پیغمبر اکرم کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم چپکے چپکے آنسو نہیں بہا رہے ہیں، پیغمبر اکرم دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، بآواز بلند گریہ کر رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم کی گریہ کی آواز جناب ام سلمہ تک پہنچی، اور جناب ام سلمہ داخل ہوئی، اجازت لی اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے؟ کہا کہ ہاں ام سلمہ اب آ سکتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول آپ کی گریہ کا کیا سبب تھا؟ کہ فرشتہ وحی نازل ہوا، اس نے دیکھا کہ میں حسین کو پیار کر رہا ہوں، تو مجھ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ اس بچے سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہ خدا جانتا ہے کہ میں اس بچے سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ خدا جانتا ہے کہ میں اس بچے سے کتنا پیار کرتا ہوں، تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول یہی وہ بچہ ہے کہ جسے ریگزار کربلا کے اندر بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ جب اس نے یہ کہا تو میں اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکا، میں گریہ کرنے لگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، یہ سب صحاح ستہ کے اندر ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اس فرشتے نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ وہ زمین دیکھنا چاہیں گے کہ جہاں پر آپ کا یہ بچہ ذبح کیا جائے گا؟ کہا کہ ہاں میں دیکھنا چاہوں گا۔ کہ زمینیں پست ہوئیں اور کربلا کی زمین بلند ہوئی، اور جب میں نے اس زمین کو دیکھا تو وہاں سے مٹی اٹھائی گئی، فرشتے نے اٹھائی اور مجھے وہ مٹی دی۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ تمام تر چیزیں سنت رسول بن رہی ہیں، حسین کے غم میں گریہ کرنا، کربلا جانا، کربلا کی مٹی کو اٹھانا اور اپنے پاس تبرک کے طور پر محفوظ رکھنا، مٹی کو محفوظ کیا۔ اور پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ اس وقت فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا حسین شہید ہو گیا۔ پیغمبر اکرم وہ مٹی جناب ام سلمہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں ام سلمہ اس مٹی کی حفاظت کرنا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ پیغمبر جانتے ہیں کہ اس وقت بظاہر میں تو نہیں ہوں گا، لیکن بہرحال جناب ام سلمہ ہوں گی۔ جناب ام سلمہ نے اس مٹی کی حفاظت کی، اس کو محفوظ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر خاک کربلا کو، خاک شفا کو محفوظ رکھنا یہ حکم پیغمبر بھی ہے اور سنت ام المومنین بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد عاشور کا دن آ گیا، عاشور کا دن آ گیا، اور عاشور کے دن کے حوالے سے جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میرا دل بہت بےتاب تھا، بے چین تھا، میں بار بار جاتی تھی اور اس شیشی کو دیکھتی تھی، اور جب جا کر دیکھتی تھی تو مجھے نظر آتا تھا کہ ہاں وہ شیشی، اس کے اندر مٹی موجود ہے۔ مگر جب عصر کے قریب میں نے جا کر وہاں پر دیکھا، کیوں جا کر دیکھا؟ اس لیے کہ خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا تھا، اور میں نے پیغمبر اکرم کو ایک عجیب کیفیت میں دیکھا، اور وہ کیفیت کیا تھی کہ پیغمبر اکرم کے سر پر امامہ بھی نہیں تھا، پیغمبر اکرم کے بالوں پر مٹی موجود تھی، پیغمبر اکرم غمزدہ تھے، محزون تھے، رو رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ اور میں نے سوال کہ اللہ کے رسول اتنے سالوں کے بعد آج خواب میں آپ کا دیدار ہوا، آپ کی زیارت ہوئی، مگر یہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں اے ام سلمہ تم کو نہیں معلوم ہے، میرا حسین قتل کر دیا گیا، میرا حسین شہید کر دیا گیا، میں صبح سے کربلا کی زمین پر موجود ہوں، اور میں اس شیشی کے اندر ان شہداء کے خون کو جمع کر رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ کی آنکھ کھلی، اور جیسے ہی آنکھ کھلی فوراً دوڑ کر اس الماری کی طرف گئیں کہ جس میں وہ شیشی موجود تھی، اور اب جب جا کر دیکھا تو نظر آیا کہ وہاں پر اب خاک موجود نہیں ہے، خون تازہ جوش مار رہا ہے۔ وہاں کربلا کے اندر یہ صدائیں گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، اور بعید نہیں ہے کہ جناب ام سلمہ مدینے کے اندر فریاد کر رہی ہوں، واہ حسینا حسینن واہ حسینن واہ حسینا، الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما،
اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بانیان مجلس حاضر نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، شفاعت آل محمد نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، مالک جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما۔ اے پروردگار جن گھروں کے اندر ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔